طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور. ہاں ایک دو نہیں کتنی حدیثیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں، مگر آؤ چونکہ میرے موضوع میں اصل میں یہ چند چیزیں شامل ہیں، ذرا غور کیجئے. یہ ہیں اذان پڑھنے والے. توجہ میرے جملے پر. یہ ہے کون؟ اذان. اور اذان کائے کے لیے دی جاتی ہے؟ سب بولو، زور سے بولو، اور نماز سے بولو، نماز کے لیے. یہ ہے اذان پڑھنے والے. ان کا مقام بلند یہ ہے، انہوں نے اذان دی کائے کے لیے؟ نماز کے لیے. اب قربان جاؤ ان علماء پر، یہ ہیں نماز پڑھانے والے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اذان دینے والے کا اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا ہے. ذرا سوچو، جب اذان دینے والوں کا مقام بلند یہ ہے، اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، نماز کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، تو جب ان کا مقام یہ ہے تو ذرا سوچو کہ نماز پڑھانے والوں کا مقام کیا ہوگا، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان کا مقام کتنا عظیم ہوگا. اسی لیے تو میرے رسول پاک فرماتے ہیں الامام ضامن. اے لوگوں کان کھول کر کے سنو، تم نے نیت باندھ لی، تم نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، تم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، امام کی اقتدا میں کھڑے ہو گئے، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو گویا کہ امام کے حوالے کر دیا. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اب تمہاری نمازوں کا کفیل، تمہاری نمازوں کا ذمہ دار، تمہاری نمازوں کی ضمانت والا کون ہے؟ یہی ائمہ کرام. الامام ضامن. امام تمہاری نمازوں کا ضامن ہوا کرتا ہے، امام تمہاری نمازوں کا کفیل ہوا کرتا ہے. رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، ذرا مقام تو دیکھو، ان کی عظمت تو دیکھو. رب کی بارگاہ میں اپنی بات پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو. آئیں بولو، کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو؟ رب سے کچھ عرض کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو. اہدنا الصراط المستقیم. اے مالک و مولا، تو ہمیں سیدھی راہ چلا. زور سے بولو صراط الذین انعمت علیہم. اے مالک و مولا، ہمیں اس راہ پر چلا کہ جس پر تو نے اپنا انعام عطا فرمایا ہے. اب تم یہ رب سے عرض کر رہے ہو، تم یہ رب سے پیش کر رہے ہو، اپنے دل کی یہ باتیں کر رہے ہو. اب میں ایگزامپل، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے بتائیے، مجھے ذرا سمجھانے کی کوشش کرو اور خود سمجھو. آپ اپنے وقت کے کسی بڑے نیتا کے پاس گئے، کسی بڑے جناب والا ادھیکاری کے پاس گئے، تو آپ چند لوگ پہنچنے کے بعد مجھے بتاؤ سب بولتے ہو یا آپ سب کی ترجمانی کوئی ایک آدمی کرتا ہے؟ بولو یار بولو. ارے سب بولو گے اس کے سامنے؟ کسی بھی تعلق سے کوئی مسئلہ لے کر آپ اپنے بڑے کے پاس جاؤ تو سب بولو گے کہ کوئی ایک آدمی ترجمانی کرتا ہے. سب کے دل کی بات ایک آدمی کرتا ہے. اب جو قوم، جو وفد، جو لوگ اس ایک آدمی کو چنتے ہیں، وہ آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی نظر میں ہر اعتبار سے بلند ہوتا ہے. بولیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو بلند ہوتا ہے اس کو چنا جاتا ہے. بولنے میں اچھا ہو، پڑھنے میں اچھا ہو، گفتگو کرنے میں بہتر ہو، دلائل دینے میں اس کی قوت اچھی ہو جی، اور ہر چیز میں اچھا ہو، اس کو چنتے ہیں. میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنو، جب ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھو، جب تم عصر کو پڑھو، جب تم مغرب کی 3 پڑھو، جب تم عشاء کی 4 پڑھو، جب تم فجر کی 2 رکعت پڑھو، تو ایسے مت پڑھو. اللہ نے فرمایا فرکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کیسے ہوگی؟ کوئی ایک امام ہوگا جو ہم کو نماز پڑھائے گا. مطلب کیا ہے؟ ہم رب کی بارگاہ میں جو سرگوشیاں کرنا چاہتے تھے، جو اپنے دل کی بات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فرما دیا اب ایک کو ہماری بارگاہ میں لاؤ. ہم نے ایک کو چنا، پتا چلا یہ جو ہم نے چنا ہے یہ وہ ہوگا جو سب میں عمدہ ہوگا، جو سب میں اچھا ہوگا، جو سب میں پیارا ہوگا. پتا یہ چلا یہ مقام ائمہ، یہ ائمہ کا مقام وہ ہے، یہ ائمہ کرام وہ عظمت والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے آخرت میں بھی بلند مقام دیا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی ان کو بلند مقام عطا فرمایا. یہ ہے ائمہ کرام. ایک دو نہیں کتنے مقامات ہیں، کتنی حدیثیں ہیں. لیکن میرے عزیز دوستو، وقت ہوتا چل رہا ہے.
میں عرض کر رہا ہوں اب ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ارے جھانکو گے؟ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں. ہم اور آپ اپنے ماحول کو دیکھیں کہ آج ہم اور آپ اپنے ائمہ کرام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. برا نہ ماننا. دیکھو موضوع ہے تو مجھے گفتگو کر رہے ہیں آئے تاکہ خدا کرے اگر کوئی غلط روی اختیار کیے ہوئے ہو تو یہ گفتگو سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے, اس غلط روی کو چھوڑے, ان ائمہ کرام سے سچی محبت کر لے. یہ علماء کرام ہیں اور میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو باعمل علماء سے محبت کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی سے پیار کرے گا, جو میرے رسول سے پیار کرے گا, میرا رب کریم اس سے محبت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے مقدس معزز علماء ہیں. یہ میرے مشفق و محسن حضرت علامہ مولانا قاری محمد انتظار صاحب قبلہ ہیں. یہ سب وہ عظیم جماعت ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھنا اللہ اکبر کیا ہے, اللہ کی عبادت ہے. کیا بول رہا ہوں جملہ سنو, اللہ کی عبادت ہے. اس نیت سے دیکھو کہ یہ عالم ہے. ذرا ظہر سے کہہ دو سبحان اللہ. اس نیت سے دیکھو کہ یہ ہمارے امام ہیں. اس نیت سے دیکھو کہ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. اس نیت سے دیکھو کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی سنت امامت کرنے کا حق عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نیت سے دیکھو گے تو میرا یقین کامل ہے جتنی دیر دیکھتے رہو گے خدا تمہیں ثواب عطا فرماتا رہے گا, تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. جن کا ان کا احترام کرو گے, جتنی ان سے محبت کرو گے, اگر تمہارا ادنا سا احترام بھی میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو سمجھ لو یہی جنت کا انتظام بھی ہو گیا ہے. آؤ ایک تاریخ میں نے مختصر سی پڑھی. اماموں کے امام حضور سیدنا سرکار امام احمد ابن حنبل ہیں غالباً, یا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. ان کے دور کی بات ہے. ایک انسان, بہت شارٹ میں عرض کر رہا ہوں, ان کے دور میں کسی نے دیکھا خواب میں کہ ایک انسان ہے جو عام درجے کا تھا, متوسط درجے کا تھا, نہ اعمال میں بہت اچھا تھا, نہ دیگر نیک کاموں میں بہت بلند تھا, مگر اس انسان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا, اللہ کی عزت کی قسم میں نے معتبر تاریخ میں پڑھا ہے, اس انسان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جنت کی کیاریوں میں تفریح کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معتبر تاریخوں میں نے پڑھا ہے جنت کی کیاریوں میں تفریح کر رہا ہے. جس نے دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک, اے اللہ کے بندے اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا فرمایا, رب کریم کا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہوا. اس انسان نے کہا اے شخص سنو سنو, اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا, اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اے میرے بھائی سن, اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا. اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بنا دیا, جنتی بنا دیا. سنو وہ لوگ جو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ائمہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں, علماء کرام سے اپنے دلوں میں دشمنی رکھتے ہیں. مگر دشمنی بھی اصل میں دیکھو دو وجہ سے, دو طریقے سے. ایک تو ذاتی بنیاد پر کہ کسی عالم نے کسی کی زمین مار لی, اس وجہ سے دشمنی, یہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک اس وجہ سے کہ عالم بنا ہے, علم کی توہین کر رہا ہے. تو علماء کرام تشریف فرمائیں, یاد رکھنا علم دین کی توہین کرنے کا انجام بہت برا ہے, بہت برا ہے, بہت برا. اور جو علم دین کی عزت کرے گا, عالم دین سے پیار کرے گا, اس کا مقام کتنا برا ہے. فرماتے ہیں وہ شخص کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. کہا میرے بھائی ذرا یہ تو بتا دو تمہارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا, کس عمل کی بنیاد پر اللہ نے تم کو بخش دیا, کس عمل کی بنیاد پر خدا نے تم کو معاف کر دیا. اس انسان نے کہا بھائی سنو, میرے کون سے عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے. سنو عمل کیا ہے. بات یہ ہے غالباً امام مالک تھے یا امام احمد ابن حنبل,
ان دونوں میں تھوڑا سا مجھے وہ ہو رہا ہے. امام احمد ابن حنبل وہ انسان فرماتے ہیں بات یہ تھی ایک دن میں کسی نہر پر کسی دریا پر وضو کر رہا تھا. وہ آدمی کہہ رہا ہے کیا کر رہا تھا؟ میں وضو کر رہا تھا وضو. اچانک میں نے نظریں اٹھا کر کے دیکھا اپنی نگاہوں کو دیکھا تو میرا وضو کا پانی جدھر کو بہ رہا تھا میرا وضو کا پانی جدھر کو جا رہا تھا میرا ماء مستعمل جدھر کو بہ رہا تھا نیچے کی طرف کو جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ نیچے کی طرف اللہ کے نیک بندے استاذ علماء بڑی بڑی حدیثیں بیان کرنے والے حضرت امام ابن احمد ابن حنبل جدھر کو میرا پانی بہ رہا تھا نیچے کی حصے کی طرف بیٹھ کر وضو کر رہے. اللہ اکبر. جیسے یوں رخ ہو پانی کا تو یہ شخص یہاں بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو پانی کدھر کو جائے گا؟ ادھر جائے گا نا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیچے کے حصے کی طرف ایک اپنے وقت کا امام بہت بڑا امام امام احمد ابن حنبل اللہ اکبر. کون امام احمد ابن حنبل؟ ایک تاریخ میں نے پڑھا ہے جب ان کا وصال ہوا ہے جب وہ دنیا سے گئے ہیں جب ان کا آخری سفر ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو ایک دو نہیں لاکھوں لوگ تقریباً 6 لاکھ اس دور میں جبکہ نہ لاؤڈ اسپیکر تھا جبکہ نہ اخبار تھا جبکہ نہ موبائل تھا جبکہ نہ اور چیزیں تھی نہ کوئی اور ذریعہ ابلاغ تھا اس دور میں ان کی نماز جنازہ میں تقریباً 6 لاکھ کا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بات سمجھ رہے ہیں 6 لاکھ کا مجمع. اور صرف اتنا ہی نہیں تاریخ میں آتا ہے غیروں نے مسلمانوں سے پوچھا یہ کون عظیم شخصیت یہ کون ہے ارے یہ کون ہے کہ جن کے آخری سفر میں اتنا بڑا مجمع جن کے آخری سفر میں لوگوں کا ایسا ازدحام لوگوں کی ایسی بھیڑ یہ کون ہے؟ کہنے والے کی آنکھیں نم تھیں. اس انسان نے کہا تھا یہ کوئی اور نہیں یہ مسلمانوں کا امام جا رہا ہے یہ اللہ کے رسول کا عاشق جا رہا ہے یہ نبیوں کا غلام جا رہا ہے اللہ کے رسول پاک کا سچا چاہنے والا جا رہا ہے امام احمد ابن حنبل جا رہا ہے. ہم نے تاریخ میں بزرگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے جس دن امام احمد ابن حنبل کا وصال ہوا تھا ان کا آخری سفر ہوا تھا اتنے مجمع کو دیکھ کر کے غیروں کا دل بدل گیا. انہوں نے کہا کہ جس کے مجمع میں اتنی بھیڑ ہو جس کے مجمع میں اتنا مجمع ہو جس کے مجمع میں اتنی لوگ ہو یقیناً وہ غلط نہیں ہو سکتا اس کا مذہب سچا ہے اور جب وہ سچا تو جس رسول کا پیغام وہ دنیا میں عام کر رہا تھا جب وہ امام سچا ہے تو ہم گواہی دیتے ہیں اس کا رسول بھی سچا ہے. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ فیضان معظمی زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت. ایک تو نہیں کوئی کنر کی کے مسلمانوں ان علماء کرام کی عظمتوں پہ قربان جاؤ ان ائمہ کرام سے محبت کرو ان کے مقام بلند کو سمجھو. ہم نے تاریخ کے اندر بیان کرتے ہوئے بزرگوں کو سنا ہے ارشاد فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں کہ غیروں نے یہ کہا ہو کہ یہ سچے ہیں تو ان کے رسول بھی سچا ہے ان کا دین بھی سچا ہے بلکہ اس عظیم مجمع کو دیکھ کر کے 1 2 نہیں 100 200 نہیں 300 400 نہیں 1000 نہیں بلکہ تاریخ میں آتا ہے اس دن تقریباً 12000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر کے واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب حضرت بہت خوب بہت عمدہ. زندہ باد پائندہ باد. بہت خوب. امام ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام خدا کی قسم ہم ہیں جن کے غلام ہے اسی لیے تو کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جا رہے ہیں مگر جاتے جاتے دولت ایمان سے مشرف کر کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی
اور محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محتاج اللہ. کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. بہت خوب حضرت، بہت خوب.